بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جب میں گھر آیا تو میری بیوی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور بری طرح سرخ بھی ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا مسلسل روتی رہی۔ ایسا پچھلے کچھ دن سے مسلسل ہو رہا تھا۔ شروع میں تو میں نے بھی خاص توجہ نہیں دی، عام بات سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا، مگر اب مجھے احساس ہو گیا تھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو بہانے کرنے لگی کہ نیند پوری نہیں ہو سکی تھی۔ میں وجہ جاننے سے قاصر تھا اور وہ بتانے کو تیار نہیں تھی، مگر کافی دنوں سے بیوی کی سوجی ہوئی آنکھیں، اترا ہوا چہرہ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ اب تو ہماری پریشانی بھی کچھ حد تک کم ہو گئی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ رنجیدہ دکھائی دیتی تھی؟ میں پھلوں کی ریہڑی لگاتا تھا اور اب کمانے بھی لگا تھا۔ پہلے میں کسی کی دکان پر کام کر رہا تھا، مگر میری آمدنی بالکل نہ ہو پا رہی تھی اور مجھے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کام سے نکالا گیا۔ ہماری پریشانی بہت بڑھ گئی تھی، کوئی ذریعہ معاش نہیں سوچ رہا تھا اور اسی وجہ سے میرے سر پر قرضہ جمع ہونے لگا۔ تو میری بیوی نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے۔ ایک دن ٹی وی پر یہ ایڈ دیکھی کہ ایپ کے ذریعے سے گھر بیٹھے نہایت آسانی سے قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایپ انسٹال کر کے کمپنی کو تمام مطلوبہ سوالات اور دوسری تفصیلات سے کمپنی ممبران کو آگاہ کریں اور کم سے کم 50,000 روپے کا قرض وصول کریں۔ رقم واپسی نہایت کم اقساط میں اور زیادہ مدت کے دورانیے میں کی جا سکتی ہے، اور اس دوران کٹوتی صرف اور صرف 3% تک ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے کمپنی کی ہیلپ لائن پر رابطے کا نمبر بھی دیا گیا تھا۔ یہ تفصیلات سن کر میری بیوی کو اچانک قرضہ لینے کی سوچی۔ میں بھی اس سب سے خاصا مطمئن تھا کہ چلو کسی جاننے والے سے تو اس قسم کی مدد کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ آج کے دور میں رشتہ داروں یا دوست احباب ہم جیسے معاشی لحاظ سے کمزور لوگوں کو مدد کی خاطر ادھار تو کیا دیں گے، سلام دعا تک کم کر دیتے ہیں۔ یہ تو مناسب ذریعہ ہے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا۔ اور بھی میری بیوی خاصی سمجھدار اور پڑھی لکھی عورت تھی اور میں ٹھہرا ان پڑھ ان باتوں کو زیادہ بہتر انداز سے نہ سمجھ سکتا تھا۔ بیوی کی ہی رائے کو اہمیت دیتا تھا اور اب بھی اس کو ہی یہ طریقہ اچھا لگا تھا۔ خیر، پھر اس نے پہلی فرصت میں وہ ساری معلومات نوٹ کر لی اور ایپ انسٹال کر کے لون کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس سب میں وہ بہت پرجوش سی ہو رہی تھی، مگر جب جواب آیا تو اس کے مطابق اس لون کے لیے میری بیوی کو نااہل قرار دیا گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور کوشش جاری رکھی اور ان کی مانگ کے مطابق اپنی دوست کے بھائی اور اس بھائی کے ہی دوسرے 2 قریبی دوستوں کو منت ترلا کر کے اپنی ضمانت کے لیے راضی کیا، اور جانے کیا کچھ، مگر آخر میں 2 سے 2.5 ماہ مسلسل کوشش کے نتیجے میں لون کی منظوری ہو ہی گئی اور ہمیں 10-15 دن کے اندر تمام معلومات مکمل ہو چکنے کے بعد 50,000 روپے موصول ہو گئے تھے۔ ہم بہت خوش تھے کہ اب ہمارے بھی دن بدل جائیں گے اور گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ میری بیوی وہ سارے پیسے میرے ہاتھ میں تھما کر بولی، اب میں اپنا کوئی کام شروع کر لوں جس سے روز کی بنیاد پر اچھی آمدنی ہو سکے۔ میں نے 2-4 دن باقاعدہ منڈیوں میں، بازاروں میں اور کچھ ایسی جگہوں کی خوب دیکھ پرکھ کی اور کاروبار کے لیے بھی ہر ایک کا خود ہی خاموشی سے جائزہ لیتا رہا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور کسی کی رائے بھی میں اپنے ذاتی معاملات میں نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ پھر میں نے اس سب سے یہ اندازہ لگایا کہ روز تازہ پھل خرید کر ریڑھی لگا لی جائے تو اچھی خاصی آمدنی ہو سکتی ہے۔ میں نے یہی بات بیوی کو بھی بتا دی، کیونکہ حتمی فیصلہ تو پھر دونوں کی مشاورت اور متفقہ رائے سے ہی ہوتا تھا۔ میں یا میری بیوی اکیلے کوئی بھی فیصلہ نہ کرتے تھے۔ خیر، یوں طے پایا کہ میں یہی کام شروع کروں گا اور میری بیوی اس فیصلے سے کافی خوش اور مطمئن تھی۔ پھر میں نے ریڑھی خریدی اور روز بلا ناغہ ایک مقررہ مقام پر پھل بیچنے جانے لگا۔ چند دن تک تو کافی اچھی آمدنی ہو جاتی، مگر پھر اس میں کمی واقع ہونے لگی، تو میں نے ایک ہی مقام پر رکنے کی بجائے کچھ گھنٹے یہاں وہاں اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں گھوم پھر کر اپنا کام پوری لگن اور توجہ سے جاری رکھا۔ اس طرح قریب 500 روپیہ روزانہ کی بنیاد پر آمدن جاری ہو چکی تھی۔ 3 ماہ تک تو سب اچھے سے گزر رہا تھا اور رفتہ رفتہ قرض بھی ادا کرتے جا رہے تھے، مگر پھر اب کچھ دنوں سے بیوی کی طبیعت عجیب سی رہنے لگی تھی، ہر وقت روتی ہوئی سی کیفیت میں مبتلا رہتی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ رات بھر میں بے چین رہی تھی، اسی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے شاید، اور ایسا واقعی ہی ہو رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ میری بیوی کا معمول بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ لون کی وجہ سے پریشان ہے تو بالکل فکر نہ کرے، میں جلدی تمہاری ایک ساتھ اتار دوں گا۔ مجھے لگا کہ وہ اسی وجہ سے پریشان تھی کیونکہ اس ماہ کی قسط ہم جمع نہ کروا پائے تھے، مگر اس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بدلی سی لگتی تھی
اور جب بھی میں اس سے پوچھتا تو کبھی طبیعت ناساز ہونے کا کہہ دیتی تو کبھی سر درد کا کہتی، کبھی کام کی تھکن تو کبھی نیند نہ آنے کا مسئلہ، اور میں پریشان ہو جاتا کہ جانے اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ میں نے ان دنوں اکثر راتوں کو بھی بے چینی سے کروٹ بدلتے دیکھا تھا، کبھی کبھار اٹھ کر کمرے سے باہر بھی چلی جاتی تھی اور میں پیچھے جا کر دیکھتا تو بری طرح گھبرا جاتا، اور کبھی پانی پینے لگتی تو کبھی سمٹے ہوئے کچن کو دوبارہ سمیٹنے لگتی۔ اس کی حرکتیں مشکوک ہو رہی تھیں، میں سب سے کافی الجھ چکا تھا۔ میں اکثر سوچتا رہتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن میں جب گھر سے نکلا تو میری بیوی صحیح سلامت تھی، مگر شام کو گھر لوٹ کر دیکھا تو اس کی حالت کافی خراب تھی۔ میں اس کو لے کر فوری طور پر ہسپتال کی طرف بھاگا، اور وہاں پہنچ کر جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو کہا کہ میری بیوی کا بی پی خطرناک حد تک آئی ہے اور دماغ پر کسی قسم کا دباؤ ہے، اور سختی سے تاکید کی کہ میں اس کو خوش رکھنے کی کوشش کروں۔ میں بھی یہ سن کر پریشان ہو گیا تھا، اور گھر پہنچ کر سب سے پہلا سوال میں نے یہی کیا کہ کیا مسئلہ ہے، وہ مجھے بتائے تو صحیح۔ مگر اس نے پھر سے مسکرا کر مجھے ٹال دیا تھا۔ اس واقعے کو چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن صبح کو کام پر جاتے ہوئے میں نے اسے پھر سے کسی گہری سوچ میں گم پایا اور اس سے بات کرنا چاہی، مگر اس نے جواب ہی نہ دیا اور خاموشی سے پلٹ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ میں نے سر جھٹکا اور وہاں سے ہٹ گیا، مگر اپنے مقررہ مقام پر چل کر بھی میں کافی دیر تک اس کے رویے کو سوچتا رہا تھا، اور بہت کوشش کے باوجود بھی جو میں اس سوچ سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکا تو میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپسی کی راہ لی تھی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر دھک سے رہ گیا۔ میری بیوی ویڈیو کال پر کچھ مردوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی، اور وہ لوگ جس انداز میں بات چیت کر رہے تھے وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ میری بیوی سے میرا تو غم و غصے سے برا حال تھا، غیرت کے مارے سر جھک گیا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ تبھی بیوی کو بھی میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے مجھے دیکھ کر فوراً ہی کال کٹ کر دی، بری طرح گھبرا کر مجھے صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں اس کی کسی صفائی کو سننے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ میں خود ہی سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکا تھا اور آنکھوں سے بھی سب ملاحظہ کر چکا تھا۔ اب کیا باقی رہ گیا تھا؟ میرا غم و غصے سے بہت برا حال تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب میں خوب محنت کر رہا تھا اور کامیابی حاصل کرنے ہی والا تھا۔ میں تو خوش تھا کہ اب میں اپنی بیوی کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بالکل قریب آ رہا تھا۔ اس نے تو تب بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا تھا جب ہمارے گھر کے معاشی حالات نہایت خراب ہو چکے تھے، تو پھر اب کیوں کیا؟ اب وہ کسی اور مرد میں دلچسپی لینے لگی تھی یا مجھ سے ہی اکتا چکی تھی؟ یہ سب سن کر وہ بری طرح گھبرا گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر جب اس نے تمام تر معاملات سے آگاہ کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کما کر لانے میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میری بیوی اس قسم کے حالات سے اکیلے ہی سامنا کر رہی تھی، اور میں الٹا اس پر شک کر بیٹھا تھا کہ وہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے۔ میری بیوی میری سگی خالہ زاد بھی تھی اور ہماری پسند کی شادی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہونے کو تھے، مگر اس دوران کبھی میری بیوی کا رویہ مجھ سے نہ بدل سکا تھا۔ اس نے میری خاطر اور اس گھر کی خاطر بے شمار قربانیاں دی تھیں، اور اب اس مقام پر بھی میں اس کی مدد سے ہی پہنچا تھا۔ میرا نام فیضان شاہ ہے اور میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد میری پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تب سے میری ماں نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا، مگر ہمارے گھر کے حالات اس بات کے لیے قطعی طور پر مناسب نہیں تھے کہ میں تعلیم حاصل کر پاتا۔ اس لیے 12 سال کی عمر سے ہی میں نے کام سیکھنا شروع کر دیا، مگر پھر وہی مسئلہ کہ جن کے سر پر باپ یا کوئی اور وارث مرد نہ ہو تو زمانہ ان کو جوتے کی نوک پر ہی رکھتا ہے، کیونکہ احساس کس چڑیا کا نام ہے یہ ہمارے ملک میں شاید 2% لوگ ہی جانتے ہیں، باقی تو سب یا ڈنڈے کے زور پر کسی کی مدد کر دیا کرتے ہیں اور یا پھر پیسے والے کے پیچھے دم ملاتے پھرتے ہیں۔ اور میرے ہاتھ میں سوائے میرے لاچار بے بس وجود کے اور کچھ نہ تھا۔ میرے پاس تعلیم بھی نہیں تھی جس کے بل بوتے پر میں کچھ کر سکتا۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن کسی بہانے سے اچانک کام سے باہر نکل گیا، اور پھر کسی نے مجھے ہنر سیکھنے کو اپنے پاس نہ ٹھہرایا۔ اس طرح مجبور ہو کر میں نے ہر دکان پر ریڑھی والے اور یہاں تک کہ کھوکھے والوں سے بھی کام مانگنا شروع کر دیا، اور شاید میرے رب کی رضا اسی میں تھی کہ چائے کے سٹال پر مجھے کپ وغیرہ دھونے اور گاہکوں کو چائے پیش کرنے کا کام مل ہی گیا۔ میں پوری دل جمی سے وہاں کام کرنے لگا، اور اس دوران میں نے تھکاوٹ اور بخار وغیرہ کو کچھ نہ جانا، اور روز بلا ناگہ کام پر جانے لگا۔ 2 سے 4 روز گزر جانے کے بعد میں نے ایک اور جگہ کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پہلی جگہ پر مالک مجھے انہی پیسوں پر ہی تنخواہ دیا کرتا تھا۔ اس کا کام خاصا اچھا چل نکلا تھا، مگر میرے لیے پیسے نکالنا اس کو مشکل لگتا تھا۔ خیر یوں ہی 2 سے 3 جگہ مزید بدلی تھیں کہ ایک جگہ مجھے کافی بہتر لگی،
تو میں وہیں جم کر کام کرنے لگا۔ اس سب میں میری عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ اب گھر کے حالات کافی بہتر ہو رہے تھے۔ انہی دنوں سرگودا سے چھوٹی خالہ نے ہماری طرف چکر لگایا کہ وہ میری امی کی مزاج پرسی کرنے آنا چاہ رہی تھی۔ ماں کی طبیعت اب اکثر ناساز رہنے لگی تھی، اسی لیے خالہ نے چکر لگا لیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی آئی تھی جو خاصی شرمیلی سی تھی مگر کام کاج کی بہت پھرتیلی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر کا سارا کام کاج سنبھال لیا تھا اور ماں کو کسی بھی کام کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا کہ جب تک میں یہاں پر ہوں میں خود ہی سب کر لوں گی، جب چلی جاؤں گی تو اپنا گھر خود ہی سنبھال لینا۔ اب ماں اور خالہ سارا دن سر جوڑ کر مذاکرات میں مگن رہتی اور تسلیم جس کو پیار سے اس کی ماں مانو کہہ کر پکارتی تھی سارا دن گھر کی صفائی اور کپڑے دھونے سے لے کر کھانا پکانے تک سب کام کر دیتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بلا کا ذائقہ تھا۔ میں تو پہلے بھی ایک ہی نظر میں اس کو دل دے بیٹھا تھا۔ اب میں ہر روز نئی طرح کے کھانے کھا کر مزید دل و جان سے اس کا دیوانہ ہونے لگا، مگر میں خاموش رہا تھا کہ جانے میرے بارے میں اس کا کیا خیال ہے۔ اگر اس نے میری حوصلہ افزائی نہ کی یا میرے بارے میں غلط رائے قائم کر لی تو میں اس عزت سے بھی جاؤں گا جو اس کی نظر میں میرے لیے ہوتی ہے۔ پھر ہفتہ 10 دن کے بعد وہ لوگ واپس لوٹ گئے تھے۔ اب تو گھر اس قدر ویران لگنے لگا تھا کہ جیسے گھر میں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ ایک دن ماں نے بھی یہی بات کر دی کہ مانو کے جانے سے میرا گھر سونا ہو کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ ہم پہلے بھی ایسے ہی 2 لوگ رہتے تھے مگر تب ایسا محسوس نہ ہوتا تھا۔ اب کچھ دن گھر کو سنبھالنے کے علاوہ پورے گھر میں ہر طرف گھومتی رہتی اور اس وجہ سے ہر طرف اس کی موجودگی کے اثرات مرتب ہوئے تھے، مگر وہ ساری زندگی تو یہاں رہنے والی نہ تھی۔ ظاہر ہے گھر آئے مہمان کو ایک نہ ایک دن واپس تو لوٹنا ہی ہوتا ہے۔ میں انہیں سوچوں میں گم تھا، تبھی ماں نے اچانک مجھ سے سوال کیا کہ مجھے ان کی بھانجی مانو کیسی لگی ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ اچھی تھی، مجھے بری کیوں کر لگتی۔ اماں نے یہ سنتے ہی جذباتی ہو کر میرا ماتھا چوم لیا اور مجھے دعاؤں سے نوازنے لگی۔ میں سب سے خاصا حیران ہوا کہ میری تعریف کرنے سے ماں کو اس قدر خوشی کیوں ہوئی ہے، مگر خیر میں سر جھٹک کر وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی میں نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ چھم سے تسلیم کا چہرہ میری آنکھوں میں اتر آیا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، یوں لگتا جیسے میرا دل سینہ چیر کر باہر نکلنے کو تیار ہو۔ یہ سب اس دن سے جاری تھا جب سے وہ قاتل حسینہ میرا دل بے قابو کر کے گھر سے جا چکی تھی۔ اسی طرح کروٹ بدلتے بدلتے میں نیند کی وادی میں اتر گیا اور یہ سب چند دن مزید جاری رہا تھا کہ اچانک ماں نے مجھے یہ خبر سنا کر میرا رہا سہا اطمینان بھی غرق کر دیا کہ انہوں نے میرے لیے تسلیم کا ہاتھ مانگا تھا۔ اور 2 دن خالو سے مشاورت اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد آج خالہ نے اس رشتے پر راضی ہونے کی خبر سنا دی تھی۔ میں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا مگر ماں کے سامنے یوں ظاہر کر رہا تھا کہ ان کی رضا میں راضی ہو گیا ہوں۔ بمشکل کھانا کھا کر کمرے میں گیا اور وہاں جا کر میں نے کھل کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر ماں نے 2-3 سال مزید شادی کی تیاری کے لیے مانگے۔ اس دوران ہم کبھی کبھار بات چیت کر لیتے تھے اور ہم ان کے گھر جاتے یا وہ چکر لگاتے تو ملاقات بھی ہو جاتی۔ ہم دونوں کی خوشی ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی تھی اور ماں نے اس دوران خوب اچھے طریقے سے ایک ہی چیز بنانی شروع کر دی تھی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 سال کے بعد اچانک ہی ایک دن ماں رات کو سوئی تو انہیں اگلے دن کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا اور میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ میرے غم کا یہ عالم تھا کہ نہ میں رو پا رہا تھا اور نہ ہی صبر کر پا رہا تھا۔ سکتے کے عالم میں کونے میں بیٹھ گیا تھا، مگر جب جنازہ اٹھنے کا وقت ہوا تو میں بےتابی سے اٹھا اور ماں کو دیکھ کر دھاریں مار مار کر رونے لگا۔ مجھے کسی طور صبر نہ ہو رہا تھا، دل میں عجیب سی تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ بڑی خالہ اور چھوٹی خالہ اپنا غم بھول کر مجھے دلاسا دینے لگی، مگر میں اس دل کا کیا کرتا جو ماں کی جدائی میں کرلا رہا تھا۔ میں رو رو کر نڈال ہو چکا تھا۔ میری ماں ہی بابا کے بعد میرا سب کچھ تھی۔ کتنی خوشی سے وہ میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، مگر اکلوتی خوشی دیکھے بنا ہی اس دنیا سے کیوں چلی گئی۔ میں نے تو ماں کو مٹی کے حوالے کرنے کے بعد سے کھانا پینا تک بلا دیا تھا۔ ہر پل ماں کی یاد میں تڑپتے گزر جاتا تھا۔ خالائیں اور ماموں میرے غم میں برابر کے شریک تھے اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے۔ ہر کوئی مجھے بہلانے میں اور خوش کرنے میں مصروف رہتا کہ ان کے ساتھ تو کچھ حد تک دل بہل گیا تھا، مگر 10-15 دن کے اندر اندر سبھی آگے پیچھے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو مجھے خالی گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ 40 دن میں کس طرح اذیت میں مبتلا رہ کر گزارے تھے یہ میں ہی جانتا تھا، مگر عین 40ویں دن کو سب ننیال والے اور ددیالی رشتہ دار بھی میرے یہاں آن پہنچے اور تب میری حالت کے پیش نظر سب نے سادگی سے میرا نکاح کرنے میں ہی میری بھلائی جانی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوں اکیلا رہ کر میں پاگل ہو جاؤں گا، سب نے سادگی سے نکاح کی تقریب کر ہی ڈالی۔
حالانکہ میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ میں ابھی ماں کا غم منا رہا تھا اور اتنی جلدی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہ چاہتا تھا، مگر سب نے زبردستی ہی تسلیم کو میری زندگی میں شریک کر دیا تھا کہ وہ میری غم سے نکلنے میں مدد کرے گی اور میرے غم میں برابر کی شریک بھی ہوگی، کیونکہ ماں اس کی بھی سگی خالہ تھی اور اسے بھی اتنی ہی عزیز تھی جتنی کہ مجھے عزیز تھی۔ خیر میں اب یہ کہہ سکتا تھا سب میری بھلائی میں ہی مجھ پر دباؤ ڈال گئے تھے، سو مجھے ان کے خلوص کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ سو میں نے بھی دل سے اس کو اپنایا اور وہ واقعی میرے دکھ سکھ کی ساتھی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے مجھے پیسے کی کمی، حالات کی تنگی، غریبی، غرض کسی بھی حالت میں تنہا نہ چھوڑا، نہ ہی مجھے کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا کیا، بلکہ جب کبھی میں کمزور پڑ جاتا تو وہ مجھے بھی تسلی دیتی اور گھبرانے کی بجائے ہمت کرنے کو کہتی۔ اس کا ساتھ میرے لیے بہت بڑی نعمت کے مترادف تھا اور میں نے یہ اس سے کئی بار برملا کہا بھی تھا۔ اس پر اس نے ایک روز بتایا کہ وہ بھی مجھے اس روز سے ہی چاہتی ہے جیسے میں اس کو چاہتا ہوں۔ میں حیران ہوا کہ یہ بات تو میں نے اپنے دل میں دبا کر رکھی تھی، تو اس کو کیسے اس بات کا پتہ چلا؟ تب اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ ماں نے میرے دل کی بات جان لی تھی کہ میں خالہ اور ان کی بیٹی کی موجودگی میں کھلا کھلا سا رہتا تھا اور ان کے جاتے ہی مرجھا گیا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ واقعی ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کے لاکھ چھپانے کے باوجود اس کے دل کا حال جان لیتی ہے اور اولاد کو خبر بھی نہیں ہونے دیتی۔ یہی تو میری ماں نے کیا۔ میری خوشی جان کر میں رشتہ طے کر دیا، مگر مجھ پر یہ اظہار کیا کہ یہ ان کی خوشی ہے۔ میں اپنی ماں کو یاد کر کے زاروں کی طرح رو دیا تھا، اور ایسا اب بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن تسلیم نے واقعی مجھے ان کے بنا بھی دل سے خوش ہونا سکھا دیا تھا، جبکہ میں اوائل روز میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کبھی ماں کا غم بھلا نہیں پاؤں گا، اور ایسا نہیں ہوا تھا۔ اتنی عظیم بیوی ملی تھی مجھے، پھر ایسا ہوا کہ میری آمدنی میں اضافہ ہونے کی بجائے تیزی سے کمی ہونے لگی، اور اس طرح گھر کے معاشی حالات نہایت خراب ہو چکے تھے۔ اور تب ایک بار پھر بیوی نے ہی میری پریشانی ختم کرنے میں میری مدد کرنی چاہی تھی، اور اس مد میں ایک لون ایپ سے لون لے لیا۔ وہ بیچاری پڑھی لکھی تو تھی، مگر دنیا داری میں اتنی مہارت نہ رکھتی تھی کہ اچھے اور برے کی پہچان کر پاتی۔ 2 ماہ تک تو میں نے لون کی ایک ساتھ بالکل وقت پر ادا کر دی تھی، مگر تیسرے مہینے آمدنی میں اتنی قلیل تھی کہ گھر کا راشن ہی بمشکل تمام خرید پایا تھا۔ ایسے میں لون کی قسط نہ دے پایا تھا، اور کمپنی کے 3 ممبران پہلے تو قسط کی ادائیگی کے لیے اس پر دباؤ ڈالنے لگے، مگر میری بیوی نے سوچا مجھے پریشان نہ کرے، سو ہر بار وہ خود ہی ان سے منت ترلا کرتی کہ تھوڑا سا وقت اور دے دیں، یا اگلے ماہ ہم پہلے دونوں ایک ساتھ ہی ادا کر دیں گے، مگر وہ کسی طور راضی نہ ہوئے تھے۔ پھر انہیں اندازہ ہوا کہ اس کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے میری بیوی کو ہیر پھیر سے باتوں میں الجھا کر ویڈیو کال کرنے پر مجبور کیا، اور ایک بار کی یہ غلطی اس کی کمزوری بنا کر روز ہی میری بیوی کو ڈرا دھمکا کر اس کو کال کرنے پر مجبور کرتے اور اپنی گھٹیا سوچ اور گندی زبان کو تسکین پہنچاتے رہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ میری بیوی بیچاری مجھ سے بھی ڈرتی رہی اور ان کے ہاتھوں ذلیل و خوار بھی ہوتی رہی تھی۔ اسی وجہ سے اکثر کونوں خدروں میں سرگوشیاں کرتی پھرتی تھی، اور رات کے دوسرے پہر کو بھی اٹھ کر ان کی کال کا جواب دینے کو کمرے سے باہر بھاگتی تھی، اور میرے اچانک پہنچنے پر گھبرا جاتی تھی، اور میں اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان رہنے لگا۔ اس سے پوچھتا تو وہ کچھ بھی بتا دینے کو تیار نہ ہوتی تھی، سو میں اس کے بارے میں غلط رائے قائم کر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی اتنی جلدی میں لون کی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا، مگر اس کی بھی غلطی تھی، اس کو مجھے اپنی پریشانی سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ اس طرح کم از کم اتنی بیہودہ باتوں سے اور اتنی تکلیف سے تو محفوظ رہتی۔ میں کچھ بھی کر کے رقم جمع کر کے ان کے منہ پر مارتا، اور شاید میں بھی قصوروار تھا کہ میں اس کو اس قدر اعتماد نہ دے پایا تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی بات مجھے بتا پاتی۔ مگر خیر، میں نے اب اس بات پر خدا کا شکر ادا کیا کہ جلد بازی میں نے کوئی غلط قدم نہ اٹھایا اور اپنی ہی وجہ سے پریشان ہونے والی بیوی کو مزید مشکلات میں نہ ڈالا۔ میں نے لون والوں کو کال کی اور ان کو کہا کہ آپ کی سارے کال اور باتیں ہم نے ریکارڈ کر رکھی ہیں۔ حالانکہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مگر ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہم غریبوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی باتیں منواتے ہیں۔ تو وہ لوگ بہت ڈر گئے، اور میں نے انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ وقت سے پہلے ہم سے رقم مانگی تو ان کا سارا سچ ہم میڈیا پر دیں گے۔ ان لوگوں نے مجھ سے اور میری بیوی سے معذرت کر لی اور دوبارہ کال کر کے پریشان نہیں کیا، اور میں دن دگنی رات چگنی محنت کر کے ان کے پیسے جمع کرتا رہا اور آخرکار لون کا رقم ادا کر دیا۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسے ہی سچی کہانی اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔